بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اے رسول، آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کی تبلیغ فرما دیجئے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرے گا. ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. انگریزی کا ایک مشہور جملہ ہے، مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. یا ہم اردو میں یہ کہیں کہ بالآخر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. بے شک ہم نے ہمارے وعدے کے مطابق ولایت نماز کا 12واں ایپیسوڈ یعنی 12ویں قسط کل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر تو ہوئے تھے، لیکن نہ جانے اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ 2 بار کچھ ایسے ٹیکنیکل ایشوز ہوئے جس کے وجہ سے ہمیں پروگرام کو روکنا پڑا اور آج تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا. تو آج پھر ایک بار شروعات سے اپنا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اسی گزارش کے ساتھ کہ آپ آج کے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے پیج پر لوگوں کو انوائٹ کریں، اپنے فرینڈز تک پہنچائے اور انہیں اس لائیو پروگرام سے جوڑیں. کل ہم نے بات کی شروعات میں یہ کہا تھا کہ 11ویں قسط میں ہمارے اسکالرز نے یہ ثابت کیا تھا کہ ولایت اور نماز کی جو بات ہماری چل رہی ہے تو لفظ توقیفی تشہد کے حوالے سے لفظ توقیفی کا کہیں ذکر حدیثوں میں نہیں ملتا ہے، اور تشہد کی جو حدیث ہے اس میں یہ صاف صاف ہے کہ مولا نے اسے معین نہیں کیا ہے. تو ہمارے اسکالرز کا یہ چیلنج ہے کہ آپ کوئی قرآن کی ایک آیت یا کسی معصوم کے قول سے یہ ثابت کرے کہ تشہد کا ذکر توقیفی ہے. آگا پہلا سوال جو ہم نے آپ سے کل پوچھا تھا، میں پھر ایک بار آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ بالکل واضح ہے تو پھر یہ لوگ جو مقصر ملا ہے وہ توقیفی کا شور مچا کر آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام. آج کی شب دنیا کے بہت سے ملکوں میں شب نزول نور قائد الغر المحجلین یعصب الدین اول العابدین سید الوسیین مطلوب کل طالب اسد اللہ الغالب کیا کہنے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. اس کی ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو بھی مبارک. آپ تمام حضرات کی خدمت میں، خاص طور سے سرکار امام زمانہ کی خدمت میں، اور کعبے کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ آج تجھے بہت بڑا شرف. کیا کہنے ہمارے یہاں کل شب ہے، جس انشاءاللہ کل شب میں ہم آپ کے سامنے 13ویں قسط کے ساتھ جشن بھی لے کر حاضر ہوں گے. آج جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ توقیفی کا جو شور مچایا ہے وہ کیوں مچایا گیا ہے. تو بہت معذرت کے ساتھ بعض لوگوں سے کہ بعض ہمارے عوام میں سے ایسے افراد ہیں کہ جو پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں. جی، پروپیگنڈا ایک بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے مومنین واقف ہیں، مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ شام والے ولایت کے شہنشاہ کی شہادت کے وقت کہنے لگے کہ وہ مسجد میں کیا کر رہے تھے. اللہ. تو اس کا مطلب کہ شہنشاہ ولایت اور ان کی ولایت کے خلاف سازش ہمیشہ سے ہوتی رہی. کیا کہنے وہی سازش ابھی ہو رہی ہے کہ چونکہ توقیفی ہے اس لیے نہیں پڑھنا ہے. تو عوام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ کیا واقعی نماز میں
تشہد میں مولائے کائنات کی ولایت اس لیے اس کا اقرار اور اظہار نہیں کیا جائے گا چونکہ وہ توقیفی ہے، یا اقرار تو دل میں ہے مگر اظہار نہیں کیا جائے گا چونکہ توقیفی ہے تشہد. اور توقیفی کے معنی جو پیش کیے جاتے ہیں جی. جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا فکسڈ. وہ یہ کہہ کر پیش کیے جاتے ہیں کہ فکس نہیں، صرف دو فکسڈ. اچھا صرف گواہی فکس نہیں ہے، دو گواہی فکس ہے. تو یہ سراسر دین میں دھاندلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی آیت سے اور کسی بھی حدیث سے وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ تشہد میں دو گواہی توقیفی ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. عوام کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے میرے تمام وہ بھائی اور وہ بہنیں کہ جو صبح و شام علی علی کر کے خوش رہتے ہیں، اور مقصرین کے لیے تو مولائے کائنات کا زیادہ ذکر ہی اس کی موت ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اس کو خالی تشہد کے مولا کی گواہی پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اسے فضائل میں بھی بہت ساری چیزوں پر اعتراض ہے، اور ہمیں اس کے شجرے پر اعتراض ہے. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. لیکن ناظرین سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، علی والوں سے خاص طور سے، کہ دیکھیے آپ کا انتظار مسلح کرتا رہتا ہے، آپ کا انتظار خانہ کعبہ کرتا رہتا ہے. کیا کہنے. نماز میں کوئی کوتاہی نہ کریں. نماز کے سلسلے میں بڑی سخت حدیثیں بھی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ علی والے ہیں، آپ ہی کے لیے نماز. کیا کہنے، واہ 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 واہ. نماز کے معنی ولایت ہیں، بے شک یہ ہم نے رسول کی نماز سے ثابت کیا. واہ واہ. نماز کے معنی ولایت ہیں، یہ ہم نے 5ویں امام کی حدیث سے ثابت کیا. جی بے شک. تو نماز کے معنی ہی ولایت ہے تو پھر نماز میں ولایت. کیا کہنے. یہ ٹاپک بڑا عجیب سا ہے جو ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ایکچولی تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ولایت افضل ہے اور اگر ولایت چابی ہے نماز کی، تو ٹاپک تو یہ ہونا چاہیے نماز کی ولایت. کیا کہنے، واہ 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 واہ. نماز در ولایت، روزے در ولایت، حج در ولایت، دین در ولایت. اب کچھ لوگ جو ہیں جن کو دینداری کا ڈھونگ رچانے کا بڑا شوق ہے، وہ کہیں گے ارے بھائی دین میں ہے ولایت ولایت. تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار نے خود کہا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، جہاں پر ہے وہاں یہ بھی ہے کنت ولیا والآدم بین الماء والطین. ابھی دین کا دال نہیں بنا تھا، آدم ولایت بہت پہلے سے ہے. کیا کہنے، واہ واہ. بہرحال یہ کیا کریں، شجرے جن کے مشکوک ہیں وہ شک پیدا کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے دیتے رہنا پڑتا ہے. آپ نماز پڑھیں اور جانے کہ نماز کا جز کیا ہے. مومنین جب بھی گفتگو کریں علمی گفتگو کریں، صرف مذمت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. علمی گفتگو کریں اور چیلنج کریں آپ کہ دلیل ہے تو لائیے. خدا کی قسم ولایت کے خلاف نہ کوئی دلیل تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. اب یہ کہہ رہے توقیفی ہے. جی میں پوچھتا ہوں کہ آپ توقیفی پہلے تو لفظ توقیفی دکھائیں گے نہیں، ہم نے لفظ موقت دکھایا حدیث میں تشہد کے حوالے سے جو حدیث تھی. وہ حدیث ہم ابھی پیش کرتے ہیں، لیکن پہلے تیزی سے ہم ناظرین کو بتا دیں. دیکھیے نماز توقیفی عبادت ہے. مطلب اگر اللہ نے آپ کو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے 3 وقتوں میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اب آپ 6 نہیں کر سکتے اس کو، آپ اس کو 4 نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. صبح کی 2 رکعت کہی ہے تو 2 رکعت پڑھنی ہے آپ کو، آپ 3 نہیں کر سکتے. مغرب کی 3 ہے تو آپ 2 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے. کیا کہیں. یہ ہے نماز کے توقیفی. اب نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو جز ہیں، ان اجزاء میں ایسا آپ نیت سے شروع کیجئے. نیت کرنا نماز میں توقیفی ہے، مگر نیت کن الفاظ میں کرنا یہ توقیفی نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. اسی لیے آپ کو اپنی مادری زبان میں اس کی اجازت ہے، اور یہ عوام کو اچھی طرح معلوم ہے. اگر دم ہے تو ان کا جو مرجع مخالفت کرتا ہے کہ تشہد میں 2 گواہی توقیفی ہے، تو پھر نیت تو تشہد سے بہت پہلے، اس میں آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ نیت باطل ہے اگر دل میں ولایت علی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. خیر بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جز تکبیرۃ الاحرام، رکن بھی ہے. تکبیرۃ الاحرام میں آپ نے اللہ اکبر کہا، نیت کے بعد یہ کہنا ضروری ہے. اب آپ کی نماز کی ابتدا ہو گئی. پھر آپ نے قرأت شروع کی. جب آپ نے قرأت شروع کی تو قرأت میں سورہ حمد توقیفی ہے. دوسرا سورہ
کوئی بھی توقیفی ہے نہیں. دوسرا سورہ اس طرح سے توقیفی ہے کہ دوسرا سورہ آپ پڑھیں. حالانکہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہیں اور بعض حالات میں تو دوسرا سورہ ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب دوسرا سورہ جو ہے اس کے توقیفی ہونے کی شرائط ہیں. ہم آپ کا لفظ استعمال کریں اور حدیث میں تو لفظ توقیفی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سورہ میں کون سا سورہ پڑھیں یہ توقیفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ قیام متصل برکوع. امام علیہ السلام کچھ وقت دیتے تھے. ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے پوری نماز پڑھ کر بتائی ہے اور کہا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. سرکار نے کہا ہے تو سرکار کے جتنے وارث ہیں نماز انہوں نے بتائی کیسے پڑھنی ہے. ملا کو کیا پتا ہے کہ نماز کیسے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان. مولا بتائیں گے تب تو نماز ہوگی. یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں بار بار کہ کیا مولا نے منع کیا ہے کہ تشہد میں جب نماز مولا نے بتائی ہے تو پھر آپ بتائیں نا کیا کہنے. واہ 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 واہ. تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنا ہے آپ کو, ایک سانس لے کے اس کے بعد گویا آپ کو جانا ہے رکوع میں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو نماز میں مسئلہ ہو جائے گا, اعادہ کرنا پڑے گا, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد رکوع میں آپ آئے. رکوع اگر ایک ہے رکعت میں تو آپ دو نہیں کر سکتے, بے شک مائنس نہیں کر سکتے اس کو. لیکن رکوع میں ذکر توقیفی نہیں. 3 بار کریں, ایک بار کریں, 3 بار کریں یا 7 بار کریں, چوائس ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سجدے میں آپ گئے, 2 سجدے توقیفی, آپ سجدے اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے جی. لیکن اگر سجدہ بڑھ گیا تو اس کے لیے سجدہ سہو وغیرہ اور جو دوسرے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن سجدے میں کیا ذکر توقیفی ہے؟ بالکل نہیں. ایک ہی بار کریں, 3 ہی بار کریں, 7 ہی بار کریں. اچھا, ایک کے بعد اتفاق سے 2 کا عدد کہیں بھی نہیں ہے. کیا کہنے. واہ واہ. یہ بھی نکتہ ہے کہ 1 ہے یا 3 ہے, واہ 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 یا 7 ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا, اب خدا بہتر جانتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تشہد. جی. تشہد میں آپ بحث کر رہے ہیں کہ توقیفی ہے, توقیفی ہے. کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے. مولا کی حدیث سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ یہ توقیفی ہے ہی نہیں. یہ آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر پھر سے ہم دوہرا رہے ہیں صرف اعادے کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے. ہم 11ویں ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں اس کو بتا چکے ہیں. جس ناظر نے نہیں دیکھا اس سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ضرور دیکھیں. اور آپ دیکھیں نہیں ناظرین, آج ہم گزارش کر رہے ہیں آپ اپنی نوٹس بنائیں باقاعدہ. یہ نہ سوچیں کہ ہم دیکھ لیں گے پھر اس میں سے ایپیسوڈ دے دیں, ایپیسوڈ میں سے دلیل دے دیں گے. بعض اوقات آپ لنک بھیجتے بھی ہیں تو دیکھتا نہیں ہے مقصر, اس کے منہ پر جواب دے کر اسے تماچا مارنا ضروری ہے. جی بالکل صحیح فرمایا. خاص طور سے ایسے لوگوں کو دیکھیے, ہم اکثر عوام کو اور اکثر ہمارے وہ بھائی جو نجف میں پڑھ رہے ہیں یا قم میں پڑھ رہے ہیں یا مشہد میں پڑھ رہے ہیں یا دمشق میں پڑھ رہے ہیں, بیچ میں درمیان میں سلسلہ رکا تھا, پھر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ سکینہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پرسکون انداز میں پھر سے شروع ہو جائے گا. ان سب سے ہماری دستبستہ گزارش ہے کہ آپ چونکہ تحقیق کر رہے ہیں بھی, آپ طالب علم ہیں. ویسے تو سبھی طالب علم ہیں اہل بیت کے سامنے, بڑے سے بڑا مرجع طالب علم ہے, لیکن جنہیں عرف میں بھی طالب علم کہا جاتا ہے وہ گویا پڑھ رہے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ آپ شروع سے کسی نتیجے کو اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں, آپ ریسرچ کریں, دیکھیں ہماری بات صحیح ہے کہ نہیں. اور مراجع تک ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ کن کن مراجع نے باقاعدہ لکھا ہے, دلیلیں دی ہیں اور کہا ہے کہ اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. روکنے کے لیے کوئی بھی حدیث نہیں, کوئی بھی آیت نہیں. تو لہٰذا آپ تحقیق کریں, ذرا ذہن کھلا رکھیں. شیعت وہ مذہب ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا, فبشر عباد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ ہمارے ان بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ جو ہر قول کو سنتے ہیں, کیا کہنے. ویتبعون احسنہ, کہ جو احسن ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے, دستبستہ کے تشہد کے بارے میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے, آپ ادنا پہ ضد نہ کریں, آپ احسن کو مانیں. کیا کہنے. تشہد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. دیکھیں اپنی کمپیوٹر اسکرین پر, آپ نے کور پیج دیکھ لیا, آپ دیکھیے چیپٹر 29 باب 29, یہ آپ کے سامنے ہے. التشہد فی الرکعتین الاولتین والرابعہ والتسلیم. ٹھیک ہے, دوسری حدیث ہم نے پیش کی تھی, دیکھیے اپنی کمپیوٹر اسکرین پر, یہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہے اس میں؟ بکر ابن حبیب نے سوال کیا, قلت لابی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد
شیئن اقول فی التشہد والقنوت، میں کیا کہوں اقول. یہ جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اقول کا مطلب ہوتا ہے میں کہوں، میرا قول کیا ہو. ٹھیک ہے، ایو شیئن اقول، میں کیا کہوں، میرا قول کیا ہو. پھر تشہد والقنوت، تشہد اور قنوت میں اس میں ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں کہ جو قنوت سمجھتا ہے تو اسے تشہد بھی سمجھ لینا چاہیے. امام نے کیا ارشاد فرمایا، اب جو کچھ مقصر ملا کہہ رہا ہے، جو کچھ WF6 کے ایجنٹس کہہ رہے ہیں، بھائی دیکھیے اس سے آپ واقف ہو جائے، اس کو عام کر دیجئے. اور ساری شیعت میں اس وقت فساد پوری دنیا میں، وہابیوں کے ملک جہاں پر جنت البقیع میں روزے گرائے گئے ہیں، وہاں پر جس طرح انہوں نے اپنے مراکز بنا کے پوری دنیا میں اپنے ملا پھیلا دیے، پوری دنیا کی مساجد اور مدرسوں میں اپنے آدمی رکھ دیے ہیں، ہر ٹرسٹ میں ان کا عمل دخل ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اہل بیت سے دشمنی کے مذہب پر آ گئے ہیں. اور بعض جو پنجتن کے ماننے والے بھی تھے انہوں نے بھی نظر نیاز چھوڑ دیے. 22 رجب کی نیاز اغیار بھی کرتے تھے، عامہ میں سے بھی کرتے تھے، ابھی 22 رجب آ رہی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا نظر باقاعدہ. جس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا بالکل اس طرح WF6 کے جو ایجنٹ ہیں، وہ یہ کام WF6 کیا ہے؟ ولایت فقی، جو قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ آیت ولایت میں کلمہ حصر انما ہے، جو ہم شروع سے چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نجف میں پڑے ہوئے نا، تو اعتراض اس پر کیوں نہیں کرتے کہ کون ہوتا ہے یہ ولایت کا دعویٰ کرنے والا. ایک سوال اس کے ریلیٹڈ بھی ہے، ہم آگے پوچھیں گے انشاءاللہ آپ سے. تو یہ بلکہ آپ یہیں پوچھ لیجئے اگر آپ ناصر صاحب میں بتا دیں کیا کہنے. ایکچولی ایک شخص ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے جاہل ہے، اس نے ایک کمنٹ کیا ہے ہماری ویڈیو پہ. اس کا کہنا یہ ہے کہ ولایت فقی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تو پھر آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ چلیں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ایسا کریں گے کہ ہم ڈیٹیل میں آنسر دینا پڑے گا. ابھی ہم جو فی الحال توقیفی پہ بحث کر رہے ہیں، بہت اچھا کیا آپ نے سوال پیش کر دیا. سوال یہ کر رہا ہے کرنے والا کہ بھائی ولایت فقی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تو جواب تو ہم بعد میں دیں گے اسی ایپیسوڈ میں. پہلے آپ سے سوال ہے، وہ آیت تو پیش کریے جس کے مطابق ہے، وہ حدیث تو پیش کریے جس کے مطابق ہے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں. تو کلمہ حصر انما کو توڑ دیا آپ نے. کسی حدیث میں کسی کی سلمان سے لے کر ابو ذر سے لے کر مقداد سے لے کر عمار سے لے کر تفصیل بیان کریں، کسی کی ولایت کا ذکر نہیں ہے، ولایت اہل بیت کا ذکر ہے. اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے باپ کی ولایت کے حوالے سے بھی گفتگو کر دی تھی کہ وہ بالکل اس طرح سے ہے نہیں، اس کا آیت انما سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ولایت کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا کہنے ہیں لہذا وہ ولایت کے معنی الگ ہیں. ویسے تو ولایت محبت کو بھی کہتے ہیں، اور مولا لفظ کے بھی کئی معنی، خیر وہ اپنی جگہ ہے. ولایت فقی جس معنی میں استعمال ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہابیوں کی طرح ہر مسجد میں، ہر بارگاہ میں، ہر ملا کو خرید کر بے پناہ اس کو پیسے دے کر کھڑا کر دیا ہے. جو علم کے خلاف بول رہا ہے کہ علم بہت ہو گئے، ہم کہتے ہیں ایسے ولایت فقی والے WF6 کے ایجنٹ ملا بہت ہو گئے، بہت ہو گئے. اسلام کے دشمنوں پر ہمارے جو بعض ناظرین سافٹ انداز میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، جو بھی ہمارے بھائی ہیں، بالکل نہیں. سخت حدیث ہے، اور امام نے کہا ایسی بدعتیں جو ایجاد کریں، جو شطرنج بدعت، سب سے بڑی بدعت ولایت فقی ہے. آپ ثابت کریں تو ہم یہاں سے ولایت فقی کے فیور میں پروگرام کریں گے، پرووائڈڈ آیت ہو قرآن کی، مولا کا حکم ہو کہ ہے ولی فقی اور اس کو ماننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ورنہ اس کی مخالفت ہم سب پر واجب ہے. اور جو خاموش رہ رہے ہیں، یہ دین خاموش رہنے والوں کا دین نہیں ہے، یہ دین سر جھکانے والوں کا دین نہیں ہے، یہ سر کٹانے والوں کا دین. تو آپ کہے کے لیے خاموش رہنے. بعض مومنین ہم سے کہتے ہیں ارے بھائی بہت اچھے پروگرامز آپ کے آتے ہیں، مگر آپ یہ سب لوگوں کو چھوڑیے، ان کے حال پر اللہ دیکھے گا. یہی لوگوں نے، مکہ والوں نے رسول سے کہا تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، آپ کو تو ہم سچا بھی مانتے ہیں، آپ کو امین بھی مانتے ہیں، کتنے اچھے ہیں آپ کہیے نا بھائی اللہ آپ کا رب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. یہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے. تو توحید شروع ہوتی ہے کس بات سے کہ باطل اگر کوئی خدا ہے تو اسے نہیں ماننا ہے. اس ذات کو جب تک رد نہیں کریں گے توحید ثابت تو جب تک فقی کی ولایت رد نہیں کریں گے علی کی ولایت ثابت نہیں ہوگی. خرافات
کی انتہا کر دی انہوں نے. ہر جگہ ان کے بندے, ہر سینٹر میں ہم سے ہو رہا ہے, اشرے ہو رہا ہے. ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کہا تھا مسئلہ 15-20 سال سے آپ نے نکالا, آپ نے پڑھا لکھا نہیں تو ہم کیا کریں. لیکن 15-20 سال سے جو مسئلہ نکلا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. 15-20 سال سے نہیں, اور تھوڑا پیچھے چلے جائیے, جو چھوٹے ہمارے بھائی ہیں ان کو بتا دیں 79 سے جی ایک مسئلہ نکلا ہے ولایت فقیہ کا. کبھی شیعت میں اس پر اشرے خمسے نہیں ہوئے. پوری تاریخ شیعت اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک آپ کو کتابچہ بھی نہیں ملے گا ولایت فقیہ پر. اور کتابوں کی جلدیں لکھی جا رہی ہیں. جس ملا کو دیکھو امامے کی دھول جما رہا ہے, کائے کے لیے؟ ولایت علی کے لیے نہیں, اس کی تو مخالفت کر رہا ہے. ولایت فقیہ, اور نعوذ باللہ کہہ رہا ہے معصوم کے کنٹینیویشن میں اللہ سے رسول میں آئی, اور رسول سے آئی اہل بیت میں, اور ان سے پھر آئی ہم تک. خیر وہ ہم اس کے ڈیٹیل میں جانے لگے, اب کیا کریں, معاملہ ہی بڑا کچھ ایسا, اور تفصیل اس کی ہم بتائیں گے جب یہ کوشچن ہوگا. لیکن آئیے یہاں پر آ جائیے آپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ولایت فقیہ کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں ان سے آپ یہ سوال کیجئے, آیت پیش کریں, روایت پیش کریں, اور سب سے زیادہ یہ تشہد میں علی ولی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. باقی تو ہمارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں سمجھنے کے لیے. بہت سے ہمارے طلاب ہیں, علماء ہیں, جو بیچارے نہیں سمجھ پائے, ان کو نہیں, اتفاق کی بات ہے, نہیں پہنچ پائے ان دلیل تک, وہ دلیل مانگتے ہیں. مگر یہ تو ایسے مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بغض مولا کائنات مرض میں مبتلا ہے. اور چونکہ انہوں نے ولایت میں شرک کیا ہے اس لیے ان کو سزا اس کی ملی ہے کہ یہ ولایت نہیں سمجھ پا رہے. اب دیکھیے, میں کافی زیادہ وقت میں نے لے لیا ہے, پہلے ہی سوال ہے ابھی. ایو شیء نقول فی التشہد والقنوت قال قل بحسن ما علمت. واہ 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 واہ, جو احسن ہے تم کہو, یہ ہم پیش کر چکے ہیں. آگے امام نے کہا فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس. اگر یہ فکسڈ ہوتا, کیا کہنے نے آپ کو بتایا لغت سے, ہم نے بھی لغت سے توقیفی کے معنی وقفہ سے مصدر سے بتایا, انہوں نے وقتہ سے بنایا. معین کرنا, ترجمہ بھی یہی کیا ہے کہ معین نہیں ہے. جب مولا نے معین نہیں کیا تو ملا معین کیا. یہ دلیل ہماری اس سے قائم ہو گئی نا. دوسرے میرا سوال یہ ہے, ناظرین آپ سے سوال ہے کہ بھئی اگر تھا تو پڑھا کیوں نہیں گیا؟ ارے حدیث تو پڑھو. تشہد میں ایسا کیا مسئلہ ہو جاتا کہ آدمی ہلاک ہو جاتا, قتل کر دیا جاتا؟ جی بھئی ایسا کیا ایسا مسئلہ ہے کہ تشہد میں ہی آدمی قتل کر دیا جاتا, کہ اگر یہ فکسڈ ہوتا تو آدمی قتل کر دیا جاتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشہد کا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ تشہد کا تعلق مولا علی کی ولایت سے ہے. کیا بات ہے, ورنہ دو گواہیوں پہ کیوں قتل ہو گئے, کیوں حالات ہو گئے. واہ 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 واہ. اور زمانہ کس کا ہے؟ پانچویں امام کا. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے پر کوئی قتل نہیں کیا گیا اس زمانے میں, رسالت پہ کوئی قتل نہیں کیا گیا. اس حدیث میں صاف صاف اشارہ ہے کہ تقیہ ہے علی ولی اللہ پر. تو بہرحال یہ ہو گیا بالکل, کوئی ایک بھی حدیث نہیں. ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, یہ لوگ جو ہے وہ بڑی منطق کی, علم کلام کی, علم اصول کی باتیں کرتے ہیں, مگر تشہد کے معاملے میں ان کا علم کلام منطق وغیرہ عربی ان کی اس کو موت آ جاتی ہے, عربی کو موت آ جاتی ہے. جب احسن تشہد کی اجازت ہے, ادنا احسن دونوں بھی عربی لفظ ہیں, عربی جانتے ہیں, تو یہ عربی میں نہیں, کیا فارسی بتا رہے ہیں؟ یہ تو اردو بھی عربی میں بولتے ہیں. ویسے تو ہے کلیئر اس حدیث سے کہ احسن پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ بزد ہیں جی کہ نہیں, احسن کے معنی دو گواہی اور سلوات. جی, تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں, اب ایسے لوگوں کے بارے میں ایسا ہے ندیم صاحب کہ میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اگر دو گواہی احسن ہے جی, تو آپ اپنی اس دو گواہی کو احسن رکھیں, مگر ایک عہد کریں, اور وہ عہد یہ کرے کہ آپ محشر میں بھی اسی دو گواہی پر کیا کہنے. جیسے آپ یہاں پر دو گواہی سے آگے بڑھنے تیار نہیں ہے, تو اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ ہم محشر میں بھی اسی دو گواہی کو احسن مانیں گے. تو پھر جو ہے میں یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ یہ اردو ترجمہ آثار حیدری, میں اس میں سے جو ہے وہ کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھیں آپ, بہت جلدی سے میں اس میں سے آپ کو ایک روایت پڑھ کے سنا دوں کہ ان لوگوں کا محشر میں کیا ہوگا. یہ آثار حیدری دیکھیے آپ نے, ویسے تو بڑی طویل روایت ہے ناظرین, مگر میں بہت جلدی سے جو ہے وہ آپ کی حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں.
جی یہاں سے یہ بڑی طویل روایت ہے، مگر پھر یہاں پر آگے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی نے خبر دی ہے کہ جو کوئی قرآن پر ایمان نہیں لاتا وہ توریت پر بھی ایمان نہیں لاتا، نہیں رکھتا، کیونکہ خدا نے ان سے عہد لیا ہے کہ میں اس شخص کا ایمان قبول نہیں کروں گا. اب یہ صفحہ پلٹ کر، میں اس شخص کا ایمان، کس کا ایمان قبول نہیں کروں گا؟ میں اس شخص کا ایمان قبول نہیں کروں گا ایک پر ایمان لائے جب تک کہ وہ دوسرے پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو. یعنی اگر کوئی شخص ایک چیز پر ایمان رکھتا ہے، صرف قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ خدا اس کا توریت پر بھی ایمان قبول نہیں کرے گا. یعنی اگر رکھنا ہے تو دونوں پر ایمان رکھے. یہ واضح ہو گیا. اس کے بعد آگے اسی طرح سے اللہ نے، اب یہاں سے جو ہے وہ بات آ رہی ہے، اسی طرح سے اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر ایمان لانا فرض کیا ہے، جس طرح محمد پر ایمان لانا فرض کیا ہے. چلے میں تفصیل تو بعد میں بیان کروں گا کیونکہ بڑی طویل روایت ہے. میں پہلے روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ اسکرین پر دیکھیں. پس جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبوت محمد پر ایمان رکھتا ہوں اور علی کی ولایت کا منکر ہوں، وہ محمد کی نبوت پر بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ خدا قیامت کے دن تمام مخلوقات کو محشور کرے گا. اب یہاں سے یہ بہت طویل روایت ہے، میں آپ کو سرسری طور پہ جو ہے وہ خاکہ سے اس کا بتا دوں ناظرین کہ یہ پوری روایت میں آگا ہے کیا، ورنہ یہ پورے 2-3 صفحات ہے. جی تو بالکل جو ہے وہ شارٹ میں ناظرین آپ کو بتا دوں. جن کو پڑھنا ہے تو حوالہ دے دیا گیا. ہاں حوالہ تو دے دیا گیا ہے، تفسیر ڈال دیں گے اور عکس ہم وہ ڈال دیں گے. تو اب جب قیامت کے دن جب اللہ محشور کرے گا سب کو، تمام مخلوقات کو محشور کرنے کے بعد ایک ندا آئے گی. سب سے پہلی ندا ہوگی اللہ اکبر کی. اب جب اللہ اکبر کی ندا آئے گی تو اس کے بعد سوائے ان لوگوں کے کہ جو دہریے ہیں، کہ جو اتھیسٹ ہے، وہ ریپیٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ وہ گونگے ہو جائیں گے، دہریے گونگے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ اکبر ریپیٹ کرے گی. کیا کہنے. ایک مثال کے طور پہ آپ سمجھے کہ جیسے ہمارے یہاں جلوس نکلتا ہے، ایک جلوس کی شکل میں جنت کی طرف لوگ لے جائے جا رہے ہوں گے. وہ جلوس چلتا رہے گا، لوگ اللہ اکبر کر کے آگے جائیں گے. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ منادی پھر ایک ندا دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جب یہ گواہی دی جائے گی تو اس کے بعد وہ لوگ جو مشرک ہے کہ جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں وہ گونگے ہو جائیں گے. کیا کہنے. اور باقی سارے جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد منادی پھر ندا دے گا، اشہد ان محمدن رسول اللہ. اس گواہی کے بعد یہود نصارہ یہ سارے جو ہے وہ گونگے ہو جائیں گے، اور ہر کوئی محمد کی رسالت کو ماننے والا، پھر وہ چاہے کوئی ہو، ہر کوئی محمد کی رسالت کو ماننے والا اس جلوس میں شریک رہے گا. اس کی زبان گونگ نہیں ہوگی، وہ جلوس کی شکل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. ایک فرشتہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ چوکاتے ہیں نا، وہاں پر بھی ایسے ہی چوکایا جائے گا. ایک فرشتہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اب چلے جنت میں انہیں لے کر جایا جائے. اب پھر جو ہے وہ روایت کہتی ہے یہاں سے کہ پھر ایک اور پردے سے پروردگار کی جانب سے ایک اور ندا آئے گی. اب پھر آپ حضرات جو ہے وہ آ جائیں یہاں پر کتاب میں دیکھیں کہ اب پھر جو ندا آئے گی وہ کون سی ندا آئے گی. یہ کتاب پھر آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ خدا کی طرف سے ایک اور ندا آئے گی، وقیفہم
वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि इन्हें ठहराओ, इनसे पूछा जाएगा। इन्हें ठहराओ, इन्हें रोको, इनसे पूछा इनसे जाएगा। पूछा जाएगा। अब इसके बाद इनको ठहराओ कि इनसे सवाल किया जाएगा। अब ये मैं किताब से पढ़ रहा हूं। ये निदा उसकर वो फरिश्ते जो उन लोगों को उनकी नबूवत मोहम्मद की शहादत देने के सबब जन्नत में ले जाने को कहते थे, अर्ज करेंगे कि ए परवरदिगार, ये लोग क्यों ठहराए जा रहे हैं? इतने में एक और निदा जानिबे परवरदिगार से आएगी, वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून अम विलायते अली व आले मोहम्मदिन। हाय इन्हें हाय रोको कि इनसे अली की विलायत और आले मोहम्मद की विलायत के बारे में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और उनसे अली इब्ने अबी तालिब और आले मोहम्मद की विलायत के बाबत सवाल किया जाएगा। अब यहां पर आप देखें कि इसके बाद अल्लाह क्या कहता है कि ऐ मेरे बंदो और ऐ मेरी कनीजों, मैंने इनको मोहम्मद की शहादत के साथ एक और शहादत का भी हुक्म दिया था। मोहम्मद की शहादत के साथ एक और शहादत का भी हुक्म दिया था। अब मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ने यह कहा कि कलमे में, अकामत में, क्या कहने हैं, अजान में क्या कहने हैं, क्या कहने हुक्म दिया था, हुक्म दिया था। क्या कहने अल्लाह ये मुअय्यन नहीं कर रहा है कि मैंने कहा हुक्म दिया था, तो क्या आप कहने? होते कौन है इस बात को क्या मुकर्रर कहने, वाह वाह वाह। कि सिर्फ कलमे में हुक्म है, सिर्फ अजान में है, सिर्फ अकामत में, और बात तो इतने जो है वो जलील अफराद है कि जिन्हें अजान और अकामत में भी बर्दाश्त नहीं होता। बेशुमार जाना। अल्लाह कह रहा है कि मैंने हुक्म दिया था मोहम्मद की गवाही के साथ एक और गवाही का। ठीक है नाज़रीन, अब इसके आगे देखिए, थोड़ी सी जो है वो रवायत बहुत तवील है, मगर एक आखिरी जुमला इस रवायत का मैं और आपके सामने पेश कर दूं। ऐ मेरे बंदो, मैंने एक और शहादत का भी हुक्म दिया है, अगर उसको अदा करेंगे तो अपने सवाबों और नेकियों को ज्यादा करेंगे। अगर उसको अदा करेंगे तो अपने सवाबों और नेकियों को ज्यादा करेंगे और अपनी मौजूदा नेकियों को बढ़ाएंगे, और अगर उसको अदा ना किया, अब मैं आ रहा हूं अपनी बात पे, अगर उसको अदा ना किया, पहले तो आप ये फैसला कर ले कि अदा करेंगे कैसे। जी, वाह वाह वाह। जो दूसरी गवाही के साथ तीसरी गवाही का हुक्म अल्लाह ने दिया कैसे है, करेंगे और कहाँ उसको करेंगे? अदा कैसे करेंगे? नहीं, कहा तो अल्लाह ने फिक्स किया ही नहीं है ना। तो जब ये फिक्स है ही नहीं, अदा करना है तकैया के दौर में, दिल में अदा करना है। और जिस दौर में तकैया नहीं होगा, वहां पर जहां जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह अदा करेंगे, वहां वालियुन वलीउल्लाह। जब अल्लाह ने फिक्स नहीं किया तो ये कौन होता है फिक्स करने वाला? ठीक है। रुबूबियत, और मेरी रुबूबियत की शहादत देने से इनको कुछ हासिल नहीं है। जो कोई इस शहादत को लेकर आया है वो कामयाब और रस्तगार है। यानी जो कोई इस शहादत को लेकर आया है कामयाब है और अगर आप यहाँ पर शहादतैन की जिद करते हो, अगर आप यहाँ पर शहादतैन की जिद करते हो तो अहद करके उठो ना कि वहां पर भी शहादतैन पर ही कायम रहे। ये कैसी बात है कि उसके आगे तो बड़ी बड़ी तफसील से रवायत है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिर वहां पर कहेंगे कि हम तो अली को भी मानते थे, हम तो अली को भी मानते थे। बिल्कुल तो वाज़ेह। पूरी तफसील इंशाल्लाह किसी दिन मजलिस में अगर मौका रहा तो पूरी रवायत पढ़ी जाए। जरूर इंशाल्लाह। कितनी मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर बसिद है तो एक अहद कर रहे कि महशर में भी आप बसिद रहे। वाह वाह वाह, कितनी साफ बात है कि तीसरी गवाही के बिना पहली दो गवाही भी उन्हें कुछ हासिल नहीं करी। कुछ हासिल नहीं। क्या कहने, वाह वाह। अरे विलायत,
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा आगा, ये एक सैयद रजी साहब है, उन्होंने हमारे YouTube चैनल पे कुछ कमेंट्स किए, वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। पहला कमेंट उनका ये है कि चलिए आपने बहन इंसिया फातिमा के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, वो जो पिछली बार 10वीं किस्त में मेरे ख्याल से एक उन्होंने कहा था कि वो आपके वालिद साहब पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, तो ये उसके मुतालिक है कि चलिए आपने बहन इंसिया फातिमा के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपने बुजुर्गों के बारे में कुछ एतराफ कर लिया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने अपने बुजुर्गों को बेदीन और गुमराह साबित कर दिया, वरना आपको बुरा लग जाएगा। और हिलाल अब्बास के सवाल जवाब किसी पार्ट में नहीं है, घुमाइए मत, सवाल का जवाब दीजिए। ये इनका पहला कमेंट है, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहें, फिर मैं दूसरा जो है वो सवाल पूछूंगा जो इन्होंने। ये सैयद रजी साहब हैं, और अभी जो आगाए मोहसिन ने जवाब इंसिया फातिमा गालिबन आप ही ने जी इन्होंने दिया कि सारी थी कि इन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में जो कुछ कहा वो एक वाज़ेह बात कही कि भाई ये वालिद का मजहब नहीं है, हमने कानून बताया था, वालिदा का मजहब नहीं है, ये मौला की विलायत का मजहब है। बेशक बेशक। और बाकायदा ऐसे अहकामात मिलते हैं कि अगर वालिद भी विलायत के खिलाफ हो तो उससे कतई ताल्लुक करना है। क्या कहने, जबकि वालिद का कितना हक है, बहुत, यानी जो खिदमत का जो वजूब है वो अपनी जगह रहेगा, मगर बाकी रिश्ता उससे नहीं रखा जाएगा चूंकि वो विलायत का दुश्मन है। ठीक है, वाह। खैर अभी वक्त नहीं है तफसील का कि जंग के मैदान में विलायत के मुकाबले पर अगर कोई आ जाए तो उसका क्या हुक्म है, अगर वो बाप हो या बेटा हो तो खैर बहरहाल, लेकिन यह कि अल्लाह रसूल और अहले बैत की विलायत का हक सबसे बुलंद है। बेशक। अभी जो हदीस इन्होंने पेश की तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, तो सैयद रजी साहब जो है, क्या इनको क्या लग रहा है कि एपिसोड हम किसी एक या दो आदमी के लिए कर रहे हैं, और जो बाकी हदीसें उनसे एक या दो आदमी का भी जवाब नहीं हो पाता, सबका जवाब है। क्या कहें, जवाब तो आप लोग किसी चीज का नहीं दे रहे। आपसे शुरू में कहा गया कि इमाम का हुक्म है, फिकी उसूल है, जो बड़े तफक्कुह के दावे कर रहे हैं उनसे एक मौला का जो हुक्म है कुल्लु शैइन मुतलकुन हत्ता यरदा फीहे नाहियुन, कई हवाले हम दिखा चुके हैं कि इमाम ने साफ साफ कहा कि हर शय मुतलक है जब तक कि उससे मना न किया गया। तो अब अल्लाह तो साफ साफ कई रिवायतें पेश कर दी, एहसन तशहुद पेश कर दिया, विलायत के बगैर जो तशहुद है उसको अदना साबित कर दिया, और हमने कहा एक आयत एक हदीस लाए जिसमें मना किया गया हो कि तीसरी गवाही न दो, शहादत सालिसा न दो, मौला अली की विलायत की गवाही न दो, कुछ कहा ही नहीं गया। रह गई बात के वालिद के मजहब की, तो एक बात मैं, आप इंसिया फातिमा बहन हमारी पाकिस्तान से होंगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बुजुर्गों से जाके पूछिए, उनके पास एक किताब थी जो तौज़ीउल मसाइल से पहले तोहफतुल अवाम और उससे पहले तोहफा अहमदिया थी, जी जो पूरे बर्रे सगीर में सब मानते थे। जी तोहफा अहमदिया में जो तशहुद है उसमें मौलाए कायनात और उनकी औलाद की भी गवाही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपकी दलील से ही जिसके अब्बा पढ़ते थे तो वो पढ़े, और जिसके अब्बा नहीं पढ़ते थे वो ना पढ़े, ये आपका उसूल है। ये तो फिक्र का उसूल नहीं है पहले, लेकिन अगर आपका अपना उसूल है तब भी आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा पढ़ते थे, उसके बीच में किसने छोड़ा वो आप मालूम कीजिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि भाई जब पूरे सगीर में माना जाता था तो अब्बा ने छोड़ा कि उनके अब्बा ने छोड़ा, या किसी मुल्ला ने आपको गलत नमाज सिखा दी, कोई पता करे। देखिए अदना तशहुद आप जो पढ़ रही हैं उससे एहसन तशहुद की तरफ आइए। हम सिर्फ दावत फिक्र आपको दे रहे हैं जी, और मुखालिफत करने के लिए दलील आपको देनी है, हमें नहीं दलील देनी। क्या कहने, हिलाल नकवी साहब के भी जितने सवालात हैं, हिलाल अब्बास साहब के, वो आप सही कह रहे हैं कि हिलाल नकवी साहब जो है वो तो बड़े मौलाई हैं। बहरहाल आप हमारे यहाँ पे जो हमारी टीम के अफराद मौजूद है उन्होंने उनको जवाब दिया है, हमारे पोस्ट में उनके जवाब मौजूद हैं, और हमने उनसे यही कहा कि सारे जवाब देने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप दलील तो लाइए, पहले सवाल बेसिस क्या है। अरे हिलाल अब्बास साहब तो घुमा फिरा के उनका क्वेश्चन यही होता था कि इमाम का तशहुद बताइए, तो वो भी बता चुके हैं, अब क्या करें, हम जाएं किताब लेके पाकिस्तान। हमने तो बता दिया कि भाई रसूल का तशहुद कुरान में मौजूद है, बिल्कुल 8वें इमाम का तशहुद बता चुके। आप जुज़ में विलायत है कि नहीं उसकी बहस कर रहे हैं, हम तो पूरी नमाज साबित कर चुके हैं चैप्टर 17 110 से कि रसूल की नमाज ही विलायत है।
5वें इमाम की नमाजी विलायत है। ना वो प्रोग्राम देख रहे हैं, सारी किस्तें ना उन्होंने देखी है, ना उनकी तरफदारी करने वाले देख रहे हैं, ऐसी हवा में। अब अगर आपकी समझ में फिर भी नहीं आ रहा है, किसी सूरत नहीं आ रहा है, किसी सूरत नहीं आ रहा है, और आपके सपोर्ट में रजी साहब, ये पता नहीं कैसे रजी साहब है जो मौला अली की विलायत से राजी नहीं है। ये वो वाले रजी है। हमारे भाई जो है वो रजी या रजी अल्लाह भी हो जाने से कुछ नहीं होता है जब तक अली की विलायत ना हो। और 2 गवाही पर न आलम ज़र में नजात थी, बेशक न दुनिया में नजात है, बेशक न कब्र में नजात है, न हश्र में नजात है, और न जन्नत में जाने का कोई इम्कान है। अभी उन्होंने दिखाया कि न पहली गवाही काम आएगी न दूसरी। जी, बेहतरीन आपने बात कही कि साफ वाजे हो गया बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत हदीस उन्होंने पेश की, और इतनी तवील हदीस को बड़े मुख्तसर से वक्त में पेश कर दिया। ये मौला ने इनको कमाल दिया। बहरहाल इसमें एक बहस कोई कर सकता है, तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तो मंसूब है उनकी तरफ, तो ये बात हदीस तकलीद में भी याद रखिएगा। क्या कहने बड़ी बात कही है। तकलीद का पहला सोर्स ही यही है। क्या कहने, एहतजाज बहुत बाद में लिखी गई है। क्या कहने, एहतजाज ने कहां से कोट किया? यहीं से, क्योंकि वो तो सरकार की गैबत ताम्मा का दौर था, जिसे आप उर्फ में गैबत कुबरा कहते हैं। क्या कहने, ठीक है, तो वो तो जब हम तफक्को, रुजू और तकलीद का एपिसोड करेंगे तब और बात होगी। तो तफसीर इमाम हसन अस्करी पर एतराज करने से पहले सोच लीजिएगा कि तकलीद का कोई बेसिस मिलेगा नहीं, फिर पूरे लिहाजा मानना पड़ेगा। जी, पूरा क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ है। बहरहाल मैं ये कहूंगा रजी साहब से कि अभी भी हम आपसे गुजारिश करते हैं, यूं भी क्वेश्चन मार्क में है, आज गुजारिश करते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हजरात सिर्फ एतराज ना करें, यहां पर आए मौला अली की मोहब्बत और विलायत को लेकर। यह विलायत मीडिया का प्रोग्राम है, हम आपको दावत फिक्र दे रहे हैं, इतनी हल्की नहीं है मौला की विलायत। आप ये रेफरेंसेस लेकर आप अपने मुकस्सिर मुल्ला के पास जाए, उनको दिखाए कि भाई सामने वाला ये दावा कर रहा है, आपके पास जवाब है तो दीजिए। जितने भी मुल्ला से ताल्लुक हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नजफ, कौम, मशहद, सबको आप बताएं कि इमाम ने तशहुद में कहा कुल बे हसन मालिम था, एहसन जो तुम्हारे इल्म में है उसकी गवाही दो। हर गदीरी शिया के इल्म में एहसन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अशहदु अन्ना अली वली। अब अगर आप अभी तक एहसन समझ नहीं पाए तो पहले एहसन समझिए, बाद में सवाल कीजिए। जी, दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि अब तक कितनी बार मासूमीन के रोजों को पामाल किया गया, और जब पामाल किया गया उस वक्त रोजे के एतराफ में रहने वाले लाखों फरिश्ते क्या कर रहे थे? अच्छा, ये गालिबन ये कहां जो से आया है? वो इसको कहते हैं ओवर स्मार्ट बनना। जी, जो हमने ये बात कही थी कि बाज लोग जो है विलायत की मुखालफत कर रहे हैं, रसूल को जहर देने वाली को नौजुबिल्ला सैयदा कह रहे हैं, मौला अली से जंग करने वाली को नौजुबिल्ला सैयदा कह रहे हैं, मौला हसन के शहादत में भी शरीक होने वाली को और उसके बाद उनके जनाजे पर तीर बरसाने वाली को नौजुबिल्ला सैयदा कह रहे हैं, जनाबे खदीजा से अपनी दुश्मनी और हसद का इजहार करने वाली को नौजुबिल्ला सैयदा कह रहे हैं, और जनाबे फातिमा को मुस्तकिल अजियत देने वाली को नौजुबिल्ला सैयदा कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो भी है वो रोजे की हिफाजत। तो हमने ये कहा कि भाई रोजे की आप हिफाजत नहीं कर रहे, रोजा आपकी हिफाजत कर रहा है, और रोजे की हिफाजत को लाखों फरिश्ते और मौला मौजूद हैं। इनके अंदर दम नहीं था कि कहते कि उस वक्त इमाम जमाना क्या कर रहे थे। ये भी सवाल करें ना, दम है तो। और आगे बढ़ता हूं मैं, अल्लाह क्या कर रहा था उस वक्त? कादिर था कि नहीं कादिर था? क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे भाई, जो मशीयत इलाही थी, जो हुक्म इलाही था, सब वही कर रहे थे, और फरिश्ते भी वही कर रहे थे। जो मैं आपको बताऊं, मुतवक्किल के दौर में जो दरिया में कब्र बह ना गई और पानी जो मुड़ गया, वो क्या आपकी फौज ने मोड़ा था? आप क्या बात कर रहे हैं? अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए। ये कोई छोटी मोटी मुट्ठी भर लोगों की फौज से शियत नहीं है। ये तो ये कहना चाह रहे हैं, शियत जो है उसकी बुनियाद विलायत अली है। जो काम अल्लाह ने नहीं किया वो जो है हिजबुल्लाह अल्लाह से बड़े हो गए। हाँ, और अभी तो हमने हिजबुल्लाह पे कोई गुफ्तगू की नहीं है कि हिजबुल्लाह में हर शिया शरीक है। जी,
انہوں نے ان کے کئی ویڈیوز آئے جس میں انہوں نے ان عزاداروں پر اعتراض کیا ہے کہ جو عزادار خون بہاتے ہیں اور جائے وہاں جا کر جو ہے وہ کیوں حفاظت کو نہیں آتے. خدا کی قسم میں اعلان کرتا ہوں یہاں سے کہ ہندوستان اور پاکستان کے عزاداروں کو اگر ویزا ملے تو بغیر اسلحہ چلانے کی ٹریننگ کے وہ جا کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور آگے ایک بات یہ بھی تو ہے نا, یہاں پہ بھی مسجد میں بیٹھ کے ممبر سے بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خون کا ماتم نہیں کیوں کرتے ہیں, آپ وہاں جائیے. آپ کیوں نہیں گئے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. آپ تو نہ زنجیر سے نہیں کر رہے نا وہاں جا رہے, صرف نصیحت. تو یہ بالکل دیکھیں آپ کہ بالکل واضح بات ہے بھائی, آپ صرف تبصرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہی میں نے کہا WF6 کا ایجنٹ ہے یہ, انہوں نے ویزا کا کام شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے لبنان کی. جی یہ بھیج کے, اور یہ اپنی بس اجارہ دار اجارہ ہم نے کیا, ہم نے ثابت کیا ہے جناب. دوسری چیزوں پہ آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ہم نے یہ بھی تو ثابت کیا ہے کہ وہ روزے خطرے میں ڈالے کس نے؟ جنہوں نے اس کو اسلحے کا روٹ بنایا. جی اسلحے کا روٹ کیوں بنایا؟ آپ کی جنگ کی وجہ سے وہاں سیریا آتا ہی نہیں انڈر فائر. آپ جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی کریں. آپ میں بڑا دم تھا تو آپ نے صدام کو کیوں نہ ختم کر دیا؟ کیا کہنا, واہ 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 بھائی, آپ کو خالی سیریا کراس کرنا تھا اور جا کے آپ اسے ختم کر دیتے. تب کہاں تھے آپ؟ اور پوری دنیا میں ہر بات کا آپ شور مچا رہے ہیں. چوہا مر جائے اگر فلسطین میں تو اس کے لیے آواز اٹھتی ہے, اور شیعہ مر جائے کراچی میں تو کچھ نہیں بولتے. کراچی کے علاوہ بحرین میں, یمن میں بہت ظلم ہو رہا ہے شیعوں. آپ دیکھیں پاکستان میں شیعہ نہیں رہتے ہیں, ہندوستان میں شیعہ نہیں رہتے ہیں, بحرین میں شیعہ نہیں رہتے ہیں, یمن میں شیعہ نہیں رہتے ہیں, دوسرے عرب ممالک میں شیعہ نہیں رہتے ہیں. بھائی سعودی عرب میں تو جنت البقیع کے سارے روزے گرا دیے گئے. آپ کہتے ہیں ہم اگلی نماز وہاں پڑھیں گے بیت مقدس میں, اگلی نماز مسجد رسول میں پڑھیے نا. کیا کہتے ہیں, اب بولیے ہم جنت البقیع تعمیر کریں گے. جنت البقیع سے مطلب ہی نہیں ہے کوئی نہیں, کیونکہ ان کے استاد ملعون جو تھے واصل جہنم جو ہو گئے, جن کے جنازے میں لاکھوں کروڑوں لوگ نے آ کے بتا دیا کہ ان کا نظریہ کیا ہے, جو یہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ شہزادی پر دروازہ گرا ہی نہیں گیا تھا. اس کا نام میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہے, ورنہ ہم تو اسے فضل الشیطان کہتے ہیں. اس کا نام فضل اللہ ہے. بھائی دیکھیے, یہ مذہب جاہلوں کا مذہب نہیں ہے. شیعت مذہب حق بات سننے کا, حق بات سمجھ کر حق بولنے کا اور حق کا دفاع کرنے کا مذہب ہے. اور حق ہے علی, حق ہے فاطمہ, حق ہے مصطفیٰ, حق ہے مجتبیٰ, حق ہے حسین, حق ہے اہل بیت اور ان کی ولایت. کیا کہنے, باقی سب باطل ہے. آپ کو سوال کرنے تو ان سے کیجئے جو الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. تو رہ گئی بات فرشتوں کی کہ فرشتے کیا کر رہے تھے. جو اللہ کر رہا تھا وہی فرشتے کر رہے تھے, جو امام زمانہ کر رہے تھے وہی فرشتے کر رہے تھے. سبحان اللہ. چلیں ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں, 15-20 منٹ بچا ہے ایپیسوڈ کے وقت میں. آقا محسن آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آیات غدیر میں اکمال دین کی جو آیات نازل ہوئی اس میں نعمت کے تمام ہونے کا بھی ذکر ہے. تو یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن تشہد میں نہیں ہے, اب ان کا کیا کریں؟ تو اس کا مطلب آپ نہیں پہچانتے. ہر جگہ ہے, بس تشہد سے ان کو تکلیف ہے. ایسا نہیں ہوتا, آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا نا کہ آپ پہچانتے. دیکھنا یہ ہوگا قرآن اور اہل بیت کیا کہتے ہیں. کام کریں, یہ تھوڑی سی زحمت ہوگی ندیم صاحب, یہ الکافی پہلی جلد دے دیجیے عربی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم پہچانتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اب مثال کے طور پہ اس سے پہلے والی جو ہم روایت پیش کر رہے تھے اس کے آخری حصے میں یہی ہے کہ لوگ جب جمع کیے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم بھی تو علی والے ہیں, ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ یہی کہے گا کہ تمہارے کہنے سے میں نہیں مانوں گا کہ تم علی کو مانتے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. اس وقت پھر جو ہے وہ اس آگے کی روایت کا حساب, کیونکہ یہ بات آگے ہی سوال کیونکہ میرا کنیکٹ ہو رہا ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں. اس وقت جو ہے وہ مولا علی سے کہا جائے گا کہ اے علی آپ بتائیے کیا کہنے, کہ اس میں سے آپ کا شیعہ کون. کیا کہنے,
اور یہاں پر آپ دیکھیں بات کہ تو تب ہے جی. ہاں یہاں پر یہ ہے کہ مولا بھی پھر کہیں گے کہ میں بھی نہیں بتاؤں گا. جنت خود جانتی ہے کون اس کا ہے, جہنم خود تو جو جنت کا ہے, جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آئے گی, اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی, اور جو جہنم کا ہے وہ آگ کی لپٹیں آئے گی, اسے گھیر کے اپنے ساتھ لے کر کے جائے گی. تو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, تم پہچانتے ہو. بات تو تب ہے کہ جب جنت تمہاری مشتاق ہو جائے. کیا کہنے. تو یہ اب فی الحال الکافی کی پہلی جلد جی, یہ کور پہ آپ دکھا دیں اسکرین پہ. اصول کافی, ٹھیک ہے, عربک میں پہلی جلد ہے ناظرین, اور اس میں یہ روایت ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سورہ نحل کی آیت نمبر 83 یہ کتاب الحجہ حدیث نمبر 77, یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں, حدیث نمبر 77 کتاب الحجہ, عربک پیج نمبر 323. یہاں دیکھیں آیت کا حصہ ہے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. اب اس کے آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یعرفون یعنی ولایت علی ابن ابی طالب واکثرهم الکافرون بولایتہ. کیا کہنے. اب یہ ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پھر الکافی سے ہی پڑھ دوں, یہ اردو والی, اردو میں دوسری جلد. یہ دیکھیں آپ ناظرین, الشافی, ٹھیک ہے, اس کا اردو ترجمہ دوسری جلد آپ کی اسکرین پر. یہ رہی حدیث نمبر 77. یہ یہاں پر دیکھیں آیت نازل ہوئی, وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتا ہے, پہچاننے کے بعد انکار کرتا ہے. وہ اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد انکار کرتا ہے, یعنی پہچانتا ہے ولایت علی کو اور اس کی ولایت سے انکار کرتا ہے. تو یہ بالکل ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی پہچانتے ہیں, کیا کہنے, لیکن تشہد میں نہیں. پھر ایک بار دوہرائے, واہ واہ واہ. ہم بھی پہچانتے ہیں لیکن تشہد میں نہیں ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں. اب آگے جو ہے وہ مولا نے فرمایا کہ نعمت یعنی جو ہے وہ ولایت کی نعمت, وہ ولایت کی نعمت کو پہچانتے تو ہیں مگر پہچاننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد آگے نے دیکھا کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ کافروں میں سے ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. جو ولایت کو پہچاننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر پھر انکار کرتا ہے. اب یہاں پر کہاں پہ یہ, کہیں پر یہ نہیں ہے کہ وہ انکار کہاں کرتا ہے کہاں انکار نہیں کرتا. کیا کہنے, بات مشروط نہیں ہے. اگر بات مشروط ہوتی کہ ہر جگہ مان لے, تشہد میں انکار کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ, انکار کرتا ہے یعنی کہیں پر بھی انکار کرتا ہے. بہترین جواب ہے, کہیں پر بھی انکار کرتا ہے. کیا کہنے. تو اگر یہ کچھ جگہوں پر مان بھی لیتے ہیں تو یہ اسی میں آئیں گے کہ یہ ماننے کے بعد انکار کرنے والوں میں ہی ان کا شمار. بالکل قرآن سے ان کا جواب ہو گیا. ماننے کے بعد سبحان اللہ. آگا آپ سے وہ جو ایک سوال بیچ میں سے رہ گیا تھا ولایت فقی والا, ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ ولایت فقی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, تو آپ اس کے مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں نے کئی بیچ میں تفصیل تھوڑی سی بیان کر دی. میرا آپ سے بہت ہی مخلصانہ یہ سوال ہے کہ وہ آیت آپ کوٹ کریں اور وہ حدیث آپ کوٹ کریں, تو ہم یہاں سے اس کو پیش کریں, ہم بھی مان لیں اور ہم بھی اس کی تبلیغ شروع کر دیں کہ بھائی رسول نے جو غدیر میں اعلان کیا تھا وہ اسی ولایت کی تبلیغ کا اعلان کیا تھا.
آپ ثابت تو کریں. ہاں باقاعدہ کہا جاتا ہے باقاعدہ غدیر جو ہے وہ ولایت فقیہ کے لیے ہوتی ہے. خدا کے آخری ولایت کا دعویٰ کرنے والوں پہ لعنت. دیکھیں WF6 کے ایجنٹس پہ لعنت. ناظرین، آپ اگر شیعہ ہیں، آپ اگر ولایت مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، آپ اگر کربلا کے ماننے والے ہیں، تو ایک بات کو یاد رکھیے، دین میں تبدیلی لانا اور اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے پر اپنے کو سب سے بڑا بنا کے پیش کرنا، یہ یزید کا کام تھا. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ امام زمانہ جو 12ویں امام ہیں، ان کی ولایت ختم کہاں ہوئی کہ کوئی دوسرا ولی؟ بھائی اس زمانے کا ولی کون؟ امام مہدی. اس زمانے کا امام کون؟ امام مہدی. اس زمانے کا معصوم کون؟ امام مہدی. اس زمانے کا وارث کل ایمان کون؟ امام مہدی. اتنا ہونے کے باوجود شیعت وہ محتاط مذہب ہے کہ جس میں امام زمانہ کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا. کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ لقب مخصوص ہے امیر المومنین مولا کائنات سے. جی ٹھیک ہے. اور اماموں نے باقاعدہ اس کے لیے کہا ہے، باقاعدہ جب کلمہ حسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، مستقل پیش کی گئی یہ آیت. اس پہ گفتگو ہوئی تفسیر ولایت کے سبجیکٹ میں، اور ہمارے ناظر نے بھی، ہمارے علامہ محسن کربلائی صاحب نے بھی، ہم نے بہت اس پر گفتگو کر لی. کلمہ حسر انما تھوڑا سا پڑھ لکھ لیجئے کسی بھی حوزہ علمیہ کے، اور جتنی کتابیں لکھی گئی اس کے حوالے سے، آیت کی تفسیر میں پہلی بحث ہی کلمہ حسر کی ہے. کہاں لے جائیں گے آپ اس بحث کو؟ کلمہ حسر توڑنے کا جو مجرم ہے اس کی ولایت کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ جس نے آیت ولایت کا حسر توڑا وہ مومن ہے کہ کافر؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہے جس پہ ہم پورا ٹاپک کر لیں گے. کئی مومنین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بڑا کنفیوزنگ مسئلہ ہے اور بہت اختلاف اس پہ پیدا کیا جاتا ہے. کہ کوئی کنفیوزنگ مسئلہ نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں WF6 کا ایجنٹ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے، کیونکہ اسے شہریہ مل رہا ہے اس بات کا، اسے اسی بات کی فیس مل رہی ہے، اور ایسا اتنا اماؤنٹ مل رہا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے جاننے والوں میں، ہمارے دوستوں میں جو لوگ تھے اب وہ WF6 کے ایجنٹ ہو گئے. نہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں فلائٹ سے پوری فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بے شمار. اور ایجنٹ کا لیبل لگاتے ہیں ان مخلص اہل ولایت پر کہ جو اہل بیت کی ولایت کے قائل ہیں. پہلے کہتے تھے کہ بھائی کوئی عالم کیوں نہیں بولتا، جب عالم بولنے لگے تو کہا کہ بھائی یہ تو MI6 کا ایجنٹ ہے. پھر کہا کہ فقیہ اور مرجع کیوں نہیں بولتا، جب فقیہ اور مرجع بولنے لگے تو کہا یہ بھی فقیہ اور مرجع نہیں ہے، MI6 کے ایجنٹ ہے. اچھا آپ کس کے ایجنٹ ہے یہ بتائیے؟ نہیں اگر ہم اچانک ذہن میں ایک بات ہے کہ اگر اللہ ان کے خلاف بولنے لگے تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ ان کے خلاف بول ہی رہا ہے قرآن. بھائی اللہ کا کلام ہے نا قرآن، تو اللہ نے پہلے بول دیا کہ تم ولی نہیں ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ جبرائیل نے MI6 سے پیسہ لے کے آیت میں کلمہ حسر ڈال دیا، انما ڈال دیا جبرائیل نے. نعوذ باللہ، کیسی بکواس باتیں ہیں. استغفر اللہ ربی بولے. اور یہی سب خرافات کی وجہ سے جو بےہودہ لوگ ہیں وہ نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. چالاک سیاستداں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایشو کو اگر اسے ڈائیورٹ کرنا ہے نان ایشو کو ایشو بنا دو. نان ایشو کیا ہے بھائی؟ تشہد میں مولا کی ولایت کی گواہی سے جب اللہ نے منع نہیں کیا، رسول نے منع نہیں کیا، ولایت پہ لاکھوں حدیثیں ہیں اس کی اہمیت کے لیے، اور ولایت کے بغیر نجات ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، ولایت چھوڑنے کا صرف ایک ہی اس کی سزا ہے جہنم سیدھے. تو اتنا کون سا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی تشہد میں ولایت پڑھ لے تو بڑا اختلاف، بڑا مسئلہ، بڑا یہ بڑا وہ. ارے کیا ہنگامہ کر رہے ہیں بھیا؟ اور شطرنج پورا ملک کھیلے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جائز کو آپ نے جائز کر دیا، حرام کو آپ نے، شرک کفر کو ہم کئی بار ریپیٹ کر چکے. عورتوں کی آپ نے فوج بنا دی، اس کی ویڈیو موسیقی کے ساتھ جناب، ویڈیو عورتوں کی فوج کی، اور جناب میڈل دیتے ہوئے. کائے کی ولایت ہے آپ کی؟ حد پار کر. مولا نے جب عورتوں پہ جہاد ساقط کیا ہے تو آپ فوج بنائیں گے تو ولایت نہیں ہوگی، لعنت ہوگی. آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں.
آپ نے تحریک شروع کی اتحاد بین المسلمین کی, آیت میں دکھائیں کدھر ہے, روایت میں دکھائیں کدھر ہے؟ ائمہ معصومین نے صاف صاف ارشاد فرمایا 73 میں سے ایک جنتی ہوگا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنتی جو ہے وہ جہنمی سے اتحاد کر لے. اور کس سے؟ عیسائی سے لڑنے کے لیے اور یہودی سے لڑنے کے لیے. کہاں ہے بھائی یہ حکم؟ کیا کہنے. اور آپ کو امام زمانہ کی غیبت میں لڑنے کا حکم دیا کس نے؟ اپنا دفاع کریں آپ, صرف جہاد دفاعی ہو سکتا ہے بہرحال, اور اس میں بھی عورتوں کی فوج نہیں ہو سکتی. بڑے سارے مسائل ہیں, ہم جتنے سوال کر رہے ہیں ایک کا بھی جواب نہیں, ہمارا چیلنج ہے. اور ایسے لوگ جو دین میں تبدیلی کریں, نہیں بھائی وہ فقیہ ہیں, وہ مر جائیں, ان کے خلاف آپ نہیں بول سکتے. حدیث تقلید میں مولا نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں. ناظرین آپ کو بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ مومن بول سکتا ہے اور مومن ہی کے ذریعے اللہ حق پہنچائے گا. کیا کہیں. آپ یہ نہ سوچیں گا ہم فقیہ ہو جائیں گے تب بولیں گے, مرجع ہو جائیں گے تب بولیں گے. اور کوئی فقیہ اور مرجع, جو فقیہ اور مرجع بولتا ہے اس کو MI6 کا ایجنٹ کرا دیتے ہیں. بالکل غلط بات ہے یہ. جب حق کوئی تبدیل کر رہا ہے, شریعت کو چینج کر رہا ہے, امام کہتے ہیں ہم اذروا علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید, کہ یہ جو ہمارے دین میں تبدیلی کریں گے, اس کے پہلے یہ بھی کہا کہ ہمارے علوم حاصل کر کے ہمارے شیعوں میں اہمیت بھی حاصل کریں گے. اور فقہا کے لیے کہا ہے یہ, شیعہ فقہا کے لیے, یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ حدیث تقلید سے. یزید کے لشکر سے بدتر ہے جو دین کو تبدیل کرتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کی ولایت کا قائل ہوا جائے یا لعنت ہوگی اس پر, کیا ہوگا؟ اسلام کے دین میں تبدیلیاں کرنے والوں پر. اب آپ دیکھیں یہ ان کی شرارت. ایک آدھ کوشچن ہم اور لے لیں گے اس کے بعد, لیکن آپ ایک جملہ خالی سن لیجیے. ان کی شرارت دیکھیے بھائی, دین کے مخالفین نے اور جو ایجنسیز ہیں اسلام کے خلاف اور شیعت کو جو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں, انہوں نے تشہد میں علی ولی اللہ چھیڑا ہے. ایسی بکواس. یہ بات تو ان پر صادق آتی ہے کہ جو شیعت میں ڈویژن لانا چاہتے ہیں. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں تیزی سے. علم بہت ہو گئے بولنے والا WF6 کا ایجنٹ, نام لیتے ہیں ہم اس کا ذکی باقری. اس کے بعد زنجیر زنی کرنے کے بجائے اگر میدان جنگ میں کھڑا ہوگا تو اپنے اوپر زنجیر, اپنے اوپر وہ جو چھری ہے وہ خود کو مارے گا, دشمن کو مارے گا. یہ ٹیررسٹ پیدا کرنے والے عقیل الغربی WF کے ایجنٹ, یہ بولنے والے کہ نعوذ باللہ جناب قاسم کی مہدی خلاف, یہ 28 کتابیں ساری ریسرچ جناب قاسم کی مہدی کے خلاف. یہ بولنے والا قاضی جی غلام چنئی والا قاضی غلام آپ دیکھیں نا, غلام بھی ہے اور قضاوت کر رہا ہے. بہرحال غلام کو قضاوت کا حق ہی نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ حرکت ان کی آپ دیکھ لیجئے. یہ بول رہا ہے, کیوں بول رہے ہیں؟ زلجنا کے خلاف بولنے والے WF6 کے جواد نقوی بڑے جو تمام شیعوں کو, عام شیعہ ذاکرین کے خلاف بکواس کرنے والے یہی WF6 کے ایجنٹ. سارے اہل ولایت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکجا ہو جائیں, ولایت کے سائے میں آ جائیں. ولایت ایسا آسمان ہے کہ اس کے نیچے آنے والا ہمیشہ محفوظ رہے گا. اور ہم حدیثیں پیش کر چکے کہ امام نے کہا ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, ولایت تمہاری حفاظت کرے گی. تو نہ کوئی آیت ہے ولایت فقیہ کے لیے اور نہ کوئی حدیث ہے ولایت فقیہ کے لیے. یہ اس دور کی بہت بڑی بدعت اور شیعت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ساری دنیا میں WF6 کے جو ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں یہی شیعت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں ہر جگہ. عزاداری پر حملہ یہ کر رہے ہیں, ولایت کا دعویٰ خود یہ کر چکے ہیں. بینرز آپ جا کے دیکھیں, ولایت فقیہ, ولایت علیاس, نعوذ باللہ. ہم مولا میرا کعبے میں نازل ہونے والا اور کہاں یہ نجس نطفے سے پیدا ہونے والا. اللہ اکبر. ولایت فقیہ ولایت رسول خدا, یہ دعویٰ تو امین کے عامہ کے خلفاء نے بھی نہیں کیا تھا. ولایت فقیہ نعوذ باللہ, ولایت خدا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ہم کو جو ہے حکومت کیسے چلے گی, ارے بھائی جیسے سلمان نے چلائی ویسے چلے گی, جیسے مالک اختر نے چلائی ویسے چلے گی. ارے نہیں آتا تو ہم چلا کے بتا دیں گے. غلام بن کے مولا کی خدمت کرو, امام بننے کی کوشش نہ کرو. امام بن رہے ہیں جناب. دیکھیے ولایت میں بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے. کیا رسول کو آپ اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. آپ فوراً آپ کا دین باطل ہو جائے گا. آپ مولا کو اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. رسول کہہ سکتے ہیں؟
نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو جب آپ مولا کو اللہ نہیں کہہ سکتے, رسول نہیں کہہ سکتے, تو ملا کو بھائی باقاعدہ پوسٹر ہے, مولا من اور ولی فقی فلان 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 استغفر اللہ. کیا لگا رکھا ہے آپ نے, دھاندلی مچا رکھی ہے دین میں. پاگلوں کا دین نہیں ہے یہ, جاہلوں کا دین نہیں ہے, نامردوں کا بھی دین نہیں ہے. پھر تو بہت ڈر لگتا ہے, چھوڑ دے شیعت. نجف سے کربلا کے راستے میں ہم نے دیکھا تھا پیچھے فوٹو لگا ہوا ابن اور پھر ان کا نام. بھائی ابن یہ ہے, اگر کیا بتائیں آپ کی خدمت میں, کیا عرض کریں. بہرحال سرکار امام زمانہ ابھی موجود ہے, ان کی ولایت ختم نہیں ہوئی, سلسلہ آگے کیسے بڑھ گیا ہمارے سامنے. ان شہروں میں ان کے WF6 کے ایجنٹس نے مختلف مجالس پڑھی, اس میں پورا عنوان یہی تھا. بہرحال تبصرہ تو جتنا کریں اتنا کم ہے, لیکن ہمارا ایک دست بستہ گزارش ہے, ہمارا سوال ہے, عوام کے ہم دشمن نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ عوام کو چیزیں معلوم نہیں ہیں, اور WF6 کے ایجنٹ اپنے لباس کی وجہ سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. علماء سو کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عوام کو صحیح غلط دلیلوں کے ذریعے گمراہ کریں. حدیث تقلید میں باقاعدہ امام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ ہمارے علوم حاصل کر کے آئیں گے, لہذا مومنین یہ سمجھیں گے کہ وہ ہماری طرف سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر امام کی طرف سے ولایت فقی تو ہم پر حجت ہوگی, ہم کو ماننا ہوگا, لیکن ایسا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں اس کے خلاف کہ یہ خرافات ہے. اصل فساد دین کا یہ ہے, ولایت علی, ولایت علی فساد نہیں ہے, بے شک بے شک طہارت اجداد ہے. سبحان اللہ, یہ آپ سمجھ لیجیے. سبحان اللہ. آخری سوال لیتے ہیں آگا آج کے ایپیسوڈ کا. آپ نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے کسی شخص کا سر اس کی گردن سے جدا بھی ہو جائے تو اللہ بغیر ولایت اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. سلام ہے اس ناظر کو جس نے سوال دوبارہ دہرایا. آپ اس کا حوالہ دیتا ہوں. یہ جلد نمبر 80 میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مختلف جلدوں میں موجود ہے. یہ ہے بہار الانوار آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. اور یہ اس کی جلد آپ دیکھ لیں. (13-14) ساتھ میں پرنٹڈ ہے. اب میں بہت تیزی سے اس کے صفحہ بنا, وقت کافی ہو گیا ہے, بس یہ آخری میں آپ کو بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ حدیث ہے آپ کی اسکرین پر. حدیث نمبر 14, نمبر عدد بھی حدیث کا بڑا خوبصورت ہے. مولا جعفر صادق علیہ السلام وقت نہیں ہے, وہ طویل حدیث ہے, خالی لاسٹ پارٹ اس کا. واللہ لو سجد حتی ینقطع عنقہ ما قبل اللہ منہ الا بولایتنا اہل البیت. کیا بات. یعنی اگر کوئی شخص سجدہ کرتے کرتے اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جائے. اللہ اب تن سے اپنے آپ جدا ہو جائے یا کوئی کاٹ دے, سجدہ کرتے کرتے اس کی گردن قطع ہو جائے, اس کے تن سے جدا ہو جائے. کیا کہہ رہے مولا؟ ما قبل اللہ اس سے قبول ہی نہیں کرے گا کچھ بھی الا بولایتنا اہل البیت, مگر ہم اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کو کوئی عمل قبول نہیں, اللہ کو کوئی عمل قبول نہیں مگر ولایت کی وجہ سے. تو اب کلمہ قبول ہوگا ولایت کی وجہ سے, اذان قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے, اقامت قبول ہوگی ولایت کی وجہ سے, نماز اور تشہد قبول ہوگا ولایت کی وجہ سے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ناظرین, آپ سے رخصت کا وقت ہو چکا. ایک ضروری اعلان آپ سماعت کر لیں. کل انشاءاللہ 13 رجب یعنی
आमद शहनशाह विलायत की शब है, तो उस सिलसिले में हम बज़्म का सिलसिला लेकर भी आपके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो ऐलान आप ठीक से ये सुन लें कि सबसे पहले कल रात में इंडियन टाइम के मुताबिक 11 बजे हम विलायत नमाज की 13वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 11 से 12 इंशाल्लाह। उसके बाद एक छोटा सा वक्फा होगा जिसमें हम हमारे पुराने एपिसोड्स की कुछ हाइलाइट्स जिसकी हमें गुजारिश की गई है हम वो दिखाएंगे, और उस वक्फे के फौरन बाद बज़्म विलायत का सिलसिला होगा जिसमें सनाए मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाएगी। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़ें और कल की इस अजीम शब में हमारे सारे मद्दा और शोरा जो उस बज़्म में होंगे उन्हें सुने, दादो तहसीन से नवाजें और महजूज हो इंशाल्लाह। आइए इसी के साथ हम आगा की तरफ चलते हैं, आगा दुआ पढ़ाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी सलवातुका अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का नौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।